بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ معزز میڈیا کے دوستوں نے ہمیں آج یہ اعزاز بخشا اور یہاں پر تشریف لائے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاولپور میں آفسز فون کی جو تنظیم بنی ہے پوری دنیا میں، اس نے دھوم مچا دیا ہے، ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ وہ اتنی جلدی پاپولر ہوئی ہے اور پوری دنیا میں منڈی بہاولپور ضلع سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں اس میں جاب در جاب جس طرح شامل ہو رہے ہیں، اور یہ شمولیت اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ ابھی تک تو دوستوں کے نام بھی یاد رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن شاید رضا رانجھا صاحب نے، ساجد طارق صاحب نے، اعظم گلزر صاحب، ناصر طارق صاحب، کیپٹن رئیس صاحب اور دوسرے جو ہمارے دوست ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جو دوست ہیں، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکٹھے نام لینا مشکل بھی ہو جاتا ہے صاحب کے، یا اس سے وقت کا تھوڑا سا ضیاع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میں راجہ ذوالفقار علی میڈیا کوآرڈینیٹر یورپ، اور میرے ساتھ اسپین سے جنرل سیکرٹری ہیں مظہر اقبال رانجھا صاحب، اور ہمارے سوشل میڈیا کے کوآرڈینیٹر اسپین سے خان رانجھا صاحب ہیں، اور ہمارے شاہد قدر گورو صاحب جوائنٹ سیکرٹری ہیں اسپین کے۔ تو باقی جس طرح ممالک میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اسپین میں بھی ہو رہی ہے، تو ہم اس وقت بارسلونا میں ہیں۔ تو تھوڑا سا تو ہم یہ بتانا چاہیں گے، پھر پہ آپ کی کویسچن جو ہے وہ ہم سوال لے لیتے ہیں کہ اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ کافی جگہ پر تیسری نسل چلتی ہے، کافی جگہ پر چوتھی نسل چلتی ہے، اور کافی جگہ پر آپ جیسے نوجوان لوگ بھی آئے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جو پاکستان سے باہر لوگ آئے ہیں، تو جب وہ پاکستان میں جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم خاص کر منڈی بہاولپور کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو جو مختلف مشکلات پیدا ہوتی ہیں، مثلا ایئرپورٹ پر امیگریشن سے، کسٹم سے، یا کسی والے سے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، یا کسی جگہ ان کے ڈاکومنٹ میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، یا پاکستان میں جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا یونین کونسل ہو، تھانہ ہو، ہیلتھ کا یا کوئی بھی محکمہ، وہاں پر آفسز کے لیے یا ان کی جو جائیداد کی منتقلی یا ٹرانسفر یا اور چیز ہو، یا اس طرح کی بے شمار جو پرابلمز ہوتی ہے، مطلب جس کو ہم آہستہ آہستہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارا ابھی تک منشور کچھ تیار ہوا ہے اس پر سلطان راجہ صاحب سے ہم بات کریں گے، وہ بھی بتائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی سچویشن ہے، تو یہ اتنی جلدی مطلب پاپولر ہوئی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہر روز جب ہم موبائل کھولتے ہیں، کیونکہ اس وقت سب سے اچھا ذرائع جو ہے وہ انفارمیشن کا یہ ہے، اس میں نئے نوٹیفیکیشن اتنے آ رہے ہوتے ہیں، لوگ اتنے جوک در جوک آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، اور جتنا لوگوں کے اندر جوش و خروش ہے، جذبہ ہے، وہ متاثر کن ہے۔ تو سچی بات ہے ہمارے لیے بھی وہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ لاتعداد ہے، بے شمار ہے۔ تو اب میرے خیال میں تھوڑا سا میں نے اس کا حوالہ دے دیا ہے، لیکن کیونکہ آپ لوگوں کی اس وقت دنیا ہے، میڈیا ہے، تو سب کچھ ہے، تو آپ لوگ کویسچن کریں۔ سب تو پہلے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی تھوڑی تنظیم ہے کہ آیا کل سیاسی رنگ وابستہ ہو جائے گی کہ آپ باقی ایک سوشل سماجی سب واسطے برابر چلے گی۔ نمبر 2 یہ جی ممبرشپ کا سلسلہ ہے، سسٹم ہے، وہ ایزی ہے یا اس کا پروسیجروں کی ضرورت ہے؟ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ سوال ضرور آتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا جس کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہ ہو۔ سیاست میں بھی کیا ہوتا ہے، سیاست میں بھی اصل مقصد ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرنا، لیکن یہ اس سے اس لیے اچھا ہے کہ اس میں جتنے ہمارے دوست ہیں ان سب کا مختلف پارٹیوں سے، جماعتوں سے تعلق ہے، کافی کا نہیں بھی ہے۔ تو یہ ایک بہترین خوبصورت گلدستہ ہے، آپ اس کو سیاست بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر سیاست کا نام عبادت ہے، خدمت ہے، مقصد تو لوگوں کی خدمت کرنا ہے، تو یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے کیونکہ یہ خالصتاً آفسز کے لیے ہے، آفسز کے لیے پرابلم کے لیے ہے۔ تو یہاں پر آ کر جس طرح باہر ہوتا ہے، آپ یہاں بارسلونے میں آگے پیچھے پتا ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ڈی آئی اور اس کا کوئی بھی لیڈر ہے، تو یہاں تمام جماعتوں کے دوست وہاں پر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو چیز ہی بالکل یہ اس سے بالا کا ہے، یہ اس سے اوپر ہے، اور اس سے ایک اچھا انڈرسٹینڈنگ کا موقع بھی مل رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنے کا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت میں سیاست ہے تو وہ سیاست بھی ہے، لیکن یہ وہ سیاست نہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ پی ڈی آئی کسی وہ سیاست ہے بھی نہیں، یہ الیکشن کی سیاست نہیں، یہاں پہ صرف کام ہے اور ہماری پرابلم ہے، اور اس پر آپ دوستوں کے اور جو مشورے ہوں گے، گائیڈنس ہوگی، آہستہ آہستہ اس پر بھی ہم سیکھتے جائیں گے۔ اچھا، دوسرا ممبرشپ فارم کا ممبرشپ فارم کا یا کیا پروسیجر ہے یا کس طرح کدھر سے لینا ہے؟ اسپین میں تو آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ممبرشپ فارم جو ہے آن لائن ایک سسٹم ہے، لنک ہے، ہم نے ویب سائٹ ڈیولپ کی ہوئی ہے اپنی یعنی ایک پاور شو کرنے کے لیے، رجسٹریشن کے لیے۔ سو آپ آن لائن اس لنک آپ لوگوں کے پاس آلریڈی ہے، دوبارہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں، آپ اس میں جا کے آن لائن آپ نے اپنا ڈیٹا فل کرنا ہے، اس کو سبمٹ کر دیں گے، تو آپ کو جسٹ نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ آپ رجسٹرڈ ممبر ہو چکے ہیں۔
اس تنظیم کے، کیونکہ ہماری جتنی زیادہ ممبرشپ ہوگی اتنے زیادہ ہی ہماری پاور ہوگی، ہم اتنے ہی اپنے آپ کو یعنی اپنی باتیں منوا سکتے ہیں، جو ہمارے مطالبات ہوں گے ہم اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں، اس کو منوا سکتے ہیں گورنمنٹ سے۔ سو باقی پہلے آپ سوال کر رہے تھے کہ یعنی ہم اس کو بنا کیوں رہے ہیں، یہ تنظیم بنی کیوں ہے۔ جیسے راجہ صاحب پہلے بتا رہے تھے، 2-3 نسلیں آلریڈی ہو چکی ہیں جو یورپ اور دوسری دنیا میں پاکستان سے موو ہو چکے ہیں، ان کا دل کرتا ہے پاکستان جانے کو، انویسٹمنٹ کرنے کو بھی دل کرتا ہے، لیکن وہاں کا سسٹم اس طرح کا ہے جو بجائے پروٹیکٹ کرنے کے وہ کھانے کے چکر میں ہوتا ہے اور لوٹنے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ ایک عام بندہ سے لے کے ہائی لیول تک۔ سو یہ ہماری تنظیمی ڈھانچہ دینے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ پاکستان میں ہمیں کوئی یعنی سیف محسوس ہو، جس طرح ہم دوسری دنیا میں دوسرے ملکوں میں اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں، محفوظ سمجھتے ہیں، پولیس کو دیکھ کے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اندر پاور آ جاتی ہے کہ چلو جی ہمارے پیچھے پولیس آ گیا، اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پاکستان میں بھی ہم اس طرح کی اپنے آپ کو پروٹیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اس مقصد اس کا یہ بلکہ اور چیز کو تو وہ شکار سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ وہ آگے ہیں تو پاکستان جی ہاں جی، وہ سارے سونے کی چڑیا کہتے ہیں۔ سونے کی چڑیا۔ تو اس لیے اوورسیز، اور میں تو پہلے بھی آلریڈی کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ہماری یونٹی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایک میں یہاں پہ ہوں، دوسرے لوگ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، تقریباً 6 براعظموں میں، 6 براعظموں میں ہیں۔ تو اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا، یہ دنیا گلوبل ولیج نہ بنی ہوئی ہوتی تو ہمارا تو اتحاد ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو ہمارے گڈ لک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ سوشل میڈیا اور ہم بھی ایک یونٹی ہو گئے ہیں۔ چلو جی ابھی سوال کرتے ہیں صبر گوندل صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ممبرشپ کے لیے کوئی آپ نے فنڈ وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے یا اس کے کیا فائدے ہیں ہمیں پاکستان میں اور یہاں میں؟ پہلی تو گل ہے کہ یہ غیر سیاسی تے طبقاتی تقسیم تو بالا تر ایک بھلائی تنظیم ہے، نان پروفیٹیبل ہے، کوئی یہ واسطے فنڈنگ نہیں، کوئی فنڈنگ نہ لئی جائے گی۔ یہ واسطے پہلے دن کا یہی منشور بنایا کہ کس طرح اساں اپنے اوورسیز کی ویلفیئر کرنی، کس طرح اساں اوورسیز کو ایڈوانس کرنا، انہوں دے حقوق کا دفاع کرنا ہے تاکہ انہوں کی رسپیکٹ سیلف رسپیکٹ کو بحال بھی کریں۔ وہ واسطے یہ رجسٹریشن کے مراکز جو شروع ہوئے، یعنی کہ پہلے جس ترتیب دیتی گئی ہے شہر رضا صاحب تے ساجد طاہر صاحب تے اعظم گوندل صاحب اور وہ دیگر معاملین جس وقت انہوں نے ہوں رجسٹریشن کے بنایا کوئی یہ تو فنڈنگ نہیں دیں گے، سب کو پہلے کلیئر ہے کہ کوئی فنڈنگ نہیں۔ اور اس کو بعد یہ ایک سیمینار منڈی باؤدین سے بھی کیا جائے گا، اتنے رجسٹرڈ ہو جائے وہ مختلف جڑے نے بینچ بن سکتے، ایک تنظیم ایک جڑا او سی بینچ یا جڑا اس معاملے کی تحقیق کرتی، کسی اگر اوورسیز نہ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی وہ تحقیق کرتی، اگر وہ واقعہ ہی مستحق کہ وہ زیادتی ہوئی ہے تو اس پہ اسی رپورٹ آپ کرا دیں، ورنہ یہ نہ ہوئے۔ اگلی گل ایک لفظ استعمال کرنا میں اصلاح تے فلاح تے دفاع، 3 چیزاں نے کہ اصلاح بھی اصل اپنے اوورسیز کی اس فورم کے تھرو کرنی ہے، ایک میسج بھی دینا چاہتے ہیں، اور انہوں کا بھی مقصد ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ اوورسیز روپیہ لے کے وہ جی خود پا کے جائے تو لوگوں نال زیادتی کرے، اس کی پہلی خود بھی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اصل ایٹیکیٹ سے جتنے سیکھے نے، اگر اس معاشرے میں اسی رہنے ہیں، یہ لوگ کسی نہ زیادتی نہیں کرتی، اسی یہاں تو سبق لے رہے ہیں، یہ سبق اصا پاکستان تک منتقل کرنا ہے۔ اسی تاں ہی یہ تنظیم بنی ہوئی ہے کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنے لوگ جی انہوں کی اصلاح میں یہ نہیں آتا کہ وہ نہیں، لیکن وہ معاشرتی جڑی ہے نا ایک ترتیب اس طرح کی بن گئی ہے کہ وہ لوگ جڑے زیادتی کرتے ہیں، ایک تو لوگ ہور دین لے کے آتے ہیں، سیکنڈ جنریشن کی ہور سوچ ہوتی ہے، اتنے جاتے ہیں تو پھر وہ والنٹری ہر بندے نال گل کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، لیکن اتوں والا بندہ جو انہیں برداشت نہیں کرتا کہ یار کون انہیں میرے نال سوال کا جواب کرنا، اس واسطے اصل پہلو اپنے اوورسیز کی بھی اصلاح کرنی، سیکنڈ مرلے میں کہ فلاح اس بھی وہ پروسیس تو کام شروع ہے کہ اسی کس طرح انہوں کے حقوق کو یا مطلب کسی اوورسیز نہ یا کسی فیملی نہ پرابلم یا اس تیسرا کا جہاں مین پرابلم جس کو یہ اٹھی ہے وہ دفاع حقوق کا دفاع، انہوں کی پراپرٹی خریدتے ہیں، اتنے مطلب انہوں کے بچوں پرابلم ہوتی ہے
یا مطلب کوئی جانتا ہے وہ کسی دفتر جاتا ہے، یہ جتنے بھی مسائل نے جڑے کہ بڑے بہتر طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ انہیں واسطے ہے کہ نان پروفیٹیبل ہے، ٹھیک ہے، غیر سیاسی ہے، سارے مون مانتا چنا غیر سیاسی ہے، طبقاتی تقسیم تو بالا تار ہے، نان پروفیٹیبل ترے بناتے ہیں۔ یہ وجے صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے جی ہیں؟ سر، میرا سوال صرف ایک سادہ سا سوال ہے کہ اگر ایک آپ کا ممبر جو ہے جاتا ہے پاکستان میں، اس سے جاتی کوئی پرابلم کلیئر ہوتی ہے، وہ آپ سے کس طریقے سے کانٹیکٹ کرے گا اور آپ کس طرح اس کی ہیلپ کرو گے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے آپ کیونکہ ان کا سادہ سا سوال ہے تو آپ دونوں کا شکریہ، کیونکہ آپ کے سوالوں وقت سادہ سوال آپ کسی بھی بندے سے بیسیکلی اگر کوئی ممبر جاتا ہے پاکستان، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ کسی ایک بندے سے بھی رابطہ کر سکتا ہے جو ایکٹیو ممبر ہے، ایکٹیو ممبر جس کا نوٹیفکیشن ہوا ہے، تو وہ آگے اپنے گروپس میں اور جس طرح دوسرے ہمارے ممبران ہیں ان سے رابطہ کر کے مشاورات کر کے ڈسکس کرنے کے بعد کس طرح کا مسئلہ ہے، اس کو کیسے اپروچ کرنا ہے، کیسے اس کو حل کروانا ہے، وہ سارا لائے عمل کر کے فوراً اس کو امپلیمنٹ تو ہمارا سب کا ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ ہے، رابطے میں ہیں، ہم اکٹھے ہیں، کسی ایک بندے تک بھی وہ آواز حقائق کے ساتھ پہنچ گئی تو وہ سب کے پہنچ جائے گا۔ اچھا، یہ واسطے نا میں دس دینا کوئی گل کرتا ہوں کہ شاید رضا لنجا صاحب نے تمام سیکٹریز اور صدر کو ایک لسٹ کی ڈیمانڈ کی ہے کہ تمام سیکٹریز اور صدر اپنے ذمہ داران ممبران کی لسٹ میں سینڈ کرو، تاکہ انہوں نے اگے فیس بک اتنے انہوں شیئر کرتے سن فلاں ملک تو فلاں ذمہ دار وہ ممبران نے، انہوں نے واٹس ایپ نمبر، انہوں نے کانٹیکٹ نمبر جس بھی صورت جو سن وہ تو نمبر کوئی بھی اسٹین کا بندہ میرا نمبر پر کتا شیئر کرتے ہیں، راجا صاحب کا کر دینا، راجا صاحب کا کرتے سن تمام شاید نظر صاحب کا کر سن تمام ذمہ داران کے نمبر انہیں کہہ دیو وہ لسٹ مرتب کرتی اور فیس بک سے اسی اس فیس بک تو ٹویٹر تو واٹس ایپ تو کوئی بھی بندہ کسی کا نمبر ٹریس کر سکتا۔ اگر فار ایگزامپل اسپین کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو میرا نمبر نہیں لگتا پیا، شاید نظر صاحب کا لگتا پیا، اسے سلطان راجا صاحب کا لگتا پیا، کسی اپنا جڑا معاملہ کس طرح تم سارے نال ٹھیک ہے انہیں مطلب سارے آلریڈی انہوں کل تک اور سادہ سی بات یہ آپ کے سادہ سے سوال کی مد نظر رکھتے ہوئے اوپر سے لے کر نیچے شہروں تک سٹی تک اور صوبوں تک جو بھی یہ تنظیم سازی ہوگی تو میرے خیال میں ویسے اتنی سہولت ہو جائے گی۔ آپ لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کا واقف اور دوست بھی واقف ہوگا، پھر فیس بک سب کے پاس ہے جس طرح، لیکن اس کے ساتھ آخر میں ایک بات آخر میں ایک سوال ہے جی اچھا چلے آپ ایک سوال یہ ہے کہ جڑے ہیلپ جڑی ہے تمام اوورسیز واسطے یہاں تو تھوڑا ممبر ہونا ضروری ہے اس مثلا اوورسیز کافی لوگ نہیں ممبر نہیں ہے، دوسرا ہے جڑی اوورسیز پاکستان دی بنے یا صرف منڈی دی رہے کال لوگ ہے اچھا تو پہلا آپ کا سوال بہت اچھا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک فارم بنا رہے ہیں تو جو لوگ اس فارم میں آ گئے تو ہم صرف ان کی مدد کریں گے، اور زیادہ تر فارم میں وہ لوگ آتے ہیں جو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت اپنی اہمیت یا اپنے تعلقات اپنے کانٹیکٹ اپنے لنکس رکھتے ہیں۔ اصل میں وہ لوگ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا 70 سے 80% جو یا یورپ میں ہوں گے، امریکہ میں ہوں گے، لاطینی امریکہ میں ہوں گے، افریقہ میں ہوں گے، یا ایشیا میں ہوں گے، یا آسٹریلیا میں پیچھے بریات میں ہوں گے، کیونکہ انٹارکٹیکا میں تو برف میں تو ہم نے اس برف کو ختم کرنا ہے، یعنی پازیٹیو آنا ہے، پگھلانی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ وہ 80% لوگ شاید جو جانتے بھی نہ ہو یا جن کو دلچسپی بھی نہ ہو یا جن کو صرف اپنی مزدوری سے ہو، روزی روٹی سے ہو، اصل میں یہ ان لوگوں کے لیے سب کے مطلب اے ٹو زیڈ ہے تو سب کے لیے۔ تو تنظیم بنانے کا یہ مقصد تو نہیں کہ یہ میری اور میں ان کی یہ ان کی خدمت کریں گے، وہ تو سب کے ضلع، لیکن ہمارا آغاز ڈسٹرکٹ منڈی بہاولپور کے لیے ہم نے یہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاولپور سے شروع کیا ہے، اس کے آگے جو صورتحال ہوگی جس طرح ممکن ہوگی اس نائب دسنا یہ چاہیے جہاں ہمارا کوشچن سی بڑا کہ یہ صرف منڈی واسطے بنی اس فارم پھر اوورسیز فارم کا نام اوورسیز فارم پاکستان صرف پہلے مرحلے میں انہوں منڈی باؤدین تو سٹیپ لیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی چیز کوئی بھی جس وقت تک ثابت نہیں نہ ہوتی، کسی بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہو جتنے تک تھی اپنے آپ کو پروو نہیں نہ کر سکتے، اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے تو دوبارہ کوئی منن واسطے یاد نہیں۔ اسی یہ چاہے کہ پہلے مرحلے میں انہوں چھوٹے لیول تو اپنے آپ کو ثابت کریے کہ واقعی اسی پروٹیکشن چاہتے ہیں، اپنے منڈی باؤدین ڈسٹرکٹ نو ایک مثالی ڈسٹرکٹ بھی بنانا چاہتے ہیں
اپنے منڈی باؤدین دے اوورسیز کا دفاع بھی کرنا چاہتے ہیں. اسی اپنے اوورسیز منڈی باؤدین دے لوگوں کی فلاح واسطے بھی کام کرنا چاہتے ہیں. اسی اوورسیز منڈی باؤدین دے لوگوں کی اصلاح واسطے بھی کام کرنا چاہتے ہیں. اور اتنے انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے وقت یہ روزگار کے مواقع مزید یہ پھر چیزاں یہ آئی جس وقت یہ چیز جی ہے ایک ماڈل رول دوسرے اوورسیز کے سامنے رکھی آ جائے گی. انیشیٹو لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. بارش کا پہلے قطر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لیکن وہ نہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس کو جتنے تک ثابت نہ ہوئے نا کیونکہ وہ ثابت کرنے واسطے پہلے مرلے چاہیے انہیں صرف اور صرف منڈی باؤدین سے شروع کی ہے تاکہ انہیں مضبوط کیا جائے. دوسرے لوگ بھی پھر یہ تارڑ صاحب نے بھی کبھی تقریر پہلی سنو نا وہ بھی انہوں نے دسیا ہے کہ اسی پورے پنجاب پاکستان کو لے کے جاؤ. یہ صرف منڈی باؤدین تنظیم نہیں صرف پہلے مرلے میں صرف ہوتی ہے. اچھا ایسا ہے کہ ہمیں کیونکہ آگے بھی جانا ہے کوئی فنکشن ہے تو آخر میں صرف میں اتنی بات کرتا کہ 2-3 باتیں اور یہ پہلی بار پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو میں ڈسٹرکٹ منڈی باؤدین کے جتنے سرکاری ادارے ہیں ان سب کو واضح یہاں پہ بتا رہا ہوں پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا. آج کے بعد بات یہ بھول جائے جس جگہ پر منڈی باؤدین میں کوئی بھی جو ضلعی ادارہ ہے یا کوئی بھی ہے وہاں پر کسی آفسر کے ساتھ آپ کچھ کریں گے تو ایک بات یاد رکھیں آپ کی جو فائل ہے وہ بھی رہے گی. ہمیں پتہ چلا ہم اس پہ ایکشن لیں گے میڈیا کے ذریعے ویسے بھی اور ہر طریقے سے اور تقریباً منڈی والے سارے ہمیں جانتے ہیں کوئی پرابلم نہیں اور ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں اور کریں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا وقت نہ آئے. آپ اچھے طریقے سے جس کا جائز کام ہے کرتے جائیں. اگر نہیں کریں گے تو پوری دنیا کا آفسز میڈیا ایک ساتھ آفسز کے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آفسز کے لوگ جو باہر ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کو وہاں سے زیادہ منڈی ضلع میں بھی تعلق ہے. اس کا مطلب ہے کہ پورے ضلع منڈی کی عوام بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. تو اب آپ یہ ڈرامہ بازی وہ رشوت یہ کرپشن اس کو اس طرح بند سمجھے اس کے لیے آپ نئے ذرائع اور نئے طریقے ہمارے کسی آفسر کے علاوہ ہم ایسا نہیں دیں گے. تھینک یو. میں بھی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو اوورسیز کو سب سے جو بڑی پرابلم ہے جب بندہ آتا ہے ادھر بس اسٹینڈ وہ 5 سال ادھر گزارتا ہے اس کو فرسٹ کارڈ ملتا ہے تو واپس جاتا ہے نا جب وہ پاکستان ایئرپورٹ پہ سب سے زیادہ مشکلات اس بندے کو ادھر ایئرپورٹ پہ جو ہے نا وہ فیس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ایئرپورٹ کو اس بندے کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. وہ اپنے ملک میں جاتا ہے اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے ہمیشہ. اس کے علاوہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کیسے گئے یورپ یا کیسے گئے ابھی کیسے آ رہے ہو. سب سے زیادہ وہ ادھر مشکلات ہوتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام جو ہماری جو تنظیم ہے اس کے تمام جو ممبر ہیں اس پہ بھی بات کریں کہ جو ایئرپورٹ پہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ اچھا سلوک کرنا چاہیے.